آئیے مثالی شوہر کی کچھ خوبیاں میں حدیث میں جو آتی ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے بیوی سے حسن سلوک کرنے والا یہ سب سے بہترین شوہر ہے۔ بیوی سے اچھا برتاؤ کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا، اس مرد کو، اس آدمی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا شوہر کہا، یہ بیسٹ ہسبینڈ ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی آپ فرماتی اور کہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا ہو۔ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل اور عیال سے، اہل بیوی، عیال بچے، جو اپنے بیوی اور بچوں سے سب سے اچھا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا ہو، اور میں تم میں اپنے اہل و عیال میں سب سے اچھا ہوں، اور میں تم سب کے مقابلے میں اپنے بیوی بچوں سے سب سے اچھا ہوں۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک منبع تھے، ایک سر چشمہ تھے تمام اچھے اخلاق کے، تو آپ میں وہ صفتیں تھیں۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ سب سے اچھا مرد تم میں وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا ہو، تو اس لیے میں نے کہا اچھا شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہا میں تم میں، صحابہ کو بتا بھی دیا، اپنے اہل و عیال سب سے اچھا ہوں۔ اور ہم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ مانتے ہیں، جیسا کہ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو لہٰذا اس نمونے کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ اپنے اہل و عیال سے سب سے اچھا تھا۔ اس نبی کی صفت یہ ہے کہ یہ اپنے اہل و عیال سے سب سے اچھا تھا۔ تو کوشش کریں، ورنہ ایک چیز جو دیکھی جاتی ہے شوہر کے اندر وہ یہ ہے کہ تو وہ مرد ہونے کا، اور بہرحال ہندوستان کی تہذیب میں عورتوں کے ایک مقام ہے، لیکن وہ مقام نہیں جس کو اونچا مقام یا اعلیٰ درجہ مانا جاتا ہے۔ عزت، احترام، ماں کا احترام ہندوستانی تہذیب میں ہے، اقوام عالم میں بھی ہے یہ باتیں، لیکن جو مقام اسلام نے دیا وہ مقام عورت کو کسی مذہب میں حاصل نہیں ہوا، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا مرد کی قوامیت وہاں ہے، اسلام نے بھی کہا مرد قوام ہے، لیکن اس لیے کہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہ جس طرح سے دوسرے مذاہب میں ہے کہ یہ اعلیٰ نطفے کا ہے اور یہ جو ہے کمتر ہوتی ہے، یہ خدا کا پیروکار ہوتا ہے، یہ شیطان کی پیروکار ہوتی ہے، یہ اچھائی کا لانے والا ہوتا ہے، یہ برائی کی لانے والی ہوتی ہے، اس معاملے میں نہیں، یاد رکھیں۔ تو بہرحال تو وہاں شوہر کا ایک عجیب مرتبہ ہے، وہ ظالم اور ایک جابر انسان ہوتا ہے، وہ اپنے بیوی کو اپنا غلام سمجھتا ہے، پیر کی جوتی سمجھتا ہے، وہ جو چاہے کرنے کا سوچتا ہے، لیکن اعلیٰ شوہر تو وہ ہے جو اپنی بیوی کو پیر کی جوتی نہیں، نچلا نہیں، اپنے سے کمتر نہیں، بلکہ اس فریق سے، اپنے جو ہے پارٹنر سے، شریک حیات سے، جو ہے زندگی بھر کے ساتھی سے، جیون ساتھی سے سب سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور اچھے سلوک کے لیے ماحول زمین زمانے میں جس سلوک کو، جس بات کو اچھا کہا جاتا ہے وہ اس سے مراد ہے کہ کھلاتا ہو، پلاتا ہو، پہناتا ہو۔ کچھ لوگ یہ تو کرتے ہیں لیکن بات اچھی نہیں کرتے ہیں۔ بات اچھی، حسن سلوک میں بات بھی تو شامل ہے، اس لیے کہ انسان کو باقی سب نہ ملے یا باقی سب مل جائے اور اسے بات اچھی نہ کی جائے، عزت نہ دی جائے، تو وہ کہتا ہے یار یہ سب نعمت تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ بات اچھی نہیں ہوتی ہے نا۔ سمجھ آ، تنخواہ بہت ہے لیکن باس جو نوکر کو جو ہے نوکر ہی سمجھتا ہے، واقعی میں آدمی بولتا ہے یار یہ اس جاب میں مزہ نہیں آ رہا ہے، سمجھ آ، تنخواہ تو بہت اچھی ہے۔ تو بات چیت میں اچھی بات چیت کرتا ہو، اٹھنے بیٹھنے میں اچھا سلوک کرتا ہو، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کی عزت اور وقار لوگوں کے سامنے قائم ہو، اس کے عیب کو چھپاتا ہو، یہ بھی تو اچھائی میں شامل ہے۔ بہرحال حسن، اچھائی میں جو جو چیزیں شامل ہیں وہ تمام چیزیں ایک مرد اپنے اندر پیدا کرے اور جو ہے ایک اچھا شوہر بننے کی، مثالی شوہر بننے کی کوشش کریں۔ تو مثالی شوہر، اچھے شوہر کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے ہسبینڈ کی، کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ اسی طرح حاکم کی روایت ہے، عباس جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو۔ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ انسان لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہے لیکن اپنے گھر کی عورتوں سے نہیں کرتا، بیوی سے نہیں کر پاتا۔ بیوی سے وہی سلوک ہے، سمجھ اری توری سی بات، باہر نکل رہے تو جناب، جی جناب، اور کیا حال چال ہے، اتنی خیر خیریت کا جذبہ، اور بیوی سے مل رہے تو بس جھڑکنا، ڈانٹنا، اور اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے نا، جس سے پورا گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے بیوی کو نہ مارنے والا شوہر بہترین شوہر ہے، یاد رکھیے، ایک مثالی شوہر ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی آپ فرماتی اور کہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم، مطلب غلام اور عورت کو جو ہے کبھی نہیں مارا، کسی غلام یا خادم کو کبھی نہیں مارا، اور کسی عورت کو، ظاہر سی بات ہے انکلوڈنگ عورت جب کہہ رہے تو انکلوڈنگ وائفس، کسی عورت کو آپ نے مارا نہیں، اور کسی غلام کو آپ نے کبھی نہیں مارا، ٹھیک۔ آپ ناراضگی کا اظہار کیا لیکن مارتے نہیں تھے، آپ کے سکھانے کا طریقہ کچھ اور تھا۔
تو نیک شوہر، اچھا شوہر، مثالی شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کو مارتا نہیں، یاد رکھیے۔ ورنہ ہمارے پاس یہ معاملہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم تمام سماج میں، سوسائٹیز میں بیوی کو مارا جاتا ہے، اس حد تک بھی مارا جاتا ہے کہ کبھی کبھار پڑوسی چھڑانے آتے ہیں۔ آپ واقعات سنتے ہوں گے کہ ان کو پڑوسی چھڑانے آئے، وہاں اتنا مارا ماری اس شوہر نے کیا کہ وہاں پڑوسی اس کو چھڑانے گئے، تو پڑوسی چھڑانے آ رہے ہیں بولے تو آپ تعجب کیجئے کیسا ماحول ہے۔ تو ایک مسلم شوہر کو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، ایک مسلم شخص کو، کہ وہ اپنے بیوی کو ہاتھ نہ لگائے۔ ہاں اس سے خطائیں ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ایکسٹریم کیس میں جو کام آپ کر سکتے ہو، کیا معلوم سب سے ایکسٹریم کیس میں جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ہلکی سی ایسی مار سکتے ہیں، ہلکی سی ایسی مار نصیحت کے لیے کہ جس کا ول نہ آئے، جیسے کہ دوپٹے کو آپ لے کر وہ کرتے ہیں، آپ نے اس میں بتایا دوپٹہ کپڑے سے، ٹھیک ہے اتنا، یا آپ نے حدیث میں کہا کوئی شخص اپنے شوہر کے معاف کرنا، کوئی شوہر اپنے بیوی کے گالوں پہ نہ مارے، ٹھیک، غصہ آتا ہوئے تو چہرے پہ نہیں مارنے کا حکم دیا، ٹھیک۔ اسی طرح ایسی ہلکی مار سکتے ہیں نصیحت کے لیے جس کا نشان نہ اترے، اتنی ہلکی نشان جس کا نہ آئے، ٹھیک، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو ایک نیک شوہر اپنے بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، یاد رکھیے، اس لیے کہ ہاتھ اٹھانا کمزوری کی علامت ہے، ہاتھ اٹھانا ایک کمزوری کی علامت ہے، بالکل آخری حد ہے جس کو ہم بولیں گے، سمجھ رہے آپ؟ بہت سارے چارے ہیں اس کے علاوہ، بہرحال اسی طرح لڑکیوں سے جو آزمایا جائے ایسا شوہر جو ہے بہترین شوہر ہے، مطلب اولاد کی پیدائش میں لڑکیوں کی پیدائش پہ جو آزمایا جائے وہ بہترین شوہر ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو بہترین باپ ہونا چاہیے، تو میں شوہر میں کیوں لا رہا ہوں؟ ہند پاک کے اندر، ہندوستان پاکستان کے اندر جو حالات آج عورتوں کے ہیں صرف لڑکی پیدا ہونے کی وجہ سے، اس بنیاد پر یہ نکات بھی میں اس میں لا رہا ہوں کہ اچھا شوہر جو لڑکیوں سے آزمایا جاتا ہے پیدائش سے، وہ جو ہے اس پر صبر کرتا ہے، یہ بہترین شوہر کی علامت ہے۔ ورنہ اکثر عورتوں پر ظلم کی وجہ اور شوہر جو ہے درندہ بننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ لڑکیاں پیدا ہو جا رہی ہیں، بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، تم بیٹا نہیں پیدا کر سکتی ہو میرے لیے، جبکہ سائنسی اعتبار سے تھوڑی بہت بھی عقل رکھنے والا آدمی آج جانتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ویسے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو دیتا ہے، لیکن پھر بھی سائنسی اعتبار سے عورت کے اندر وہ مادہ ہوتا ہی نہیں ہے جس سے لڑکا یا لڑکی پیدا ہو، صرف مرد میں وہ مادہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ مادہ عورت میں جاتا ہے جس سے لڑکا یا لڑکی بنتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ وہ مادہ ہی نہیں۔ تو اب تو بہرحال سائنس نے کمر ہی توڑ دی اس عقیدے کی کہ جو مرد ناراض ہو رہا تھا، ہاں اب اتنی ناراضگی کرنا تو اپنے آپ سے ناراض ہو کہ میں لڑکے پیدا نہیں کر پا رہا ہوں۔ لیکن جو شوہر، جو شخص جو ہے لڑکیوں سے آزمایا جائے وہ اس پر صبر کرے، تو بہرحال اب عورتیں یہ نہ سوچو دیکھو ہماری پیدائش کو آزمائش بول رہے فیض بھائی، نہیں، میں آپ کی پیدائش کو آزمائش نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کی پیدائش، عورتوں کی پیدائش تو یہ تو خوش نصیبی اور خوش بختی کی علامت ہے، سماج نے لیکن جو برائیاں آج پھیلا دی اس کے رد میں یہ بات رکھ رہا ہوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے، ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی، وہ فرماتی ہے آپ نے فرمایا اور کہا جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، بیٹیاں ہیں، نکاح نہیں ہو رہا، والد کو بڑا مشکل ہوتی ہے، والدہ پریشان ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہے، دیکھیے آپ بچوں کی شادی نہ ہوتی، تو جو شخص آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا، اور بیٹیاں اور اس کے، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے آنکھ سے رکاوٹ کی وجہ بن جائیں گی۔ جو شخص بیٹیوں کے آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا، یہ بیٹیاں آگ سے آڑ بن جائیں گی روز قیامت اس شخص کے لیے، ٹھیک۔ اسی طرح آپ آگے فرماتے ہیں اور ایک روایت میں فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی، وہ فرماتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جو شخص بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ نیکی کی، آزمایا گیا لیکن نیکی کی، مطلب تعلیم دی، تربیت دی، خرچ کیا، پڑھایا لکھایا اور بیاہ کر دیا، شادی کر دیا، تو وہ فرماتی ہے تو وہ اس شخص کے لیے بیٹیاں آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی، تو اس شخص کے لیے بیٹیاں آنکھ سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ تو جو بیٹیوں سے آزمایا گیا ہو، اس نے لیکن ان کی تعلیم تربیت سب کچھ کی جو اس نے سلوک ہوتا ہے، وہ شخص کے لیے وہ بچیاں آنکھ سے رکاوٹ کی وجہ بن جائیں گی۔ تو ایک مسلم شوہر، ایک نیک شوہر بیٹیوں سے اگر آزمایا جاتا ہے تو وہ جو ہے صبر کرتا ہے اس معاملے میں۔ اسی طرح جو ہے آپ سے فرماتے ہیں جو ہے نیک جو ہے شوہر کی صفات کے اندر بیوی کے معاملے میں درگزر کرنے والا، نرمی سے کام لینے والا، بیوی کے حق میں خیر اور بھلائی کو قبول کرنے والا شخص بہترین شوہر ہے۔ کیا کیا باتیں اس میں آئیں گی انشاءاللہ؟ پہلی چیز، بیوی کے معاملے میں درگزر کرنے والا، درگزر سمجھتے نا، چھوڑ دینا، معاف کر دینا خطاؤں کو۔ دوسرا، نرمی سے کام لینے والا،
عورتوں سے سختی سے، بیوی سختی سے کام نہ لے. اور تیسرا جو ہے اس کے حق میں اچھی بات قبول کرنے والا. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ عورت میں ہو سکتا ہے کوئی کمزوری ہو، خامی ہو، اور اس بنیاد پر بہت سارے شوہر اس کی تمام اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں، سب چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ معنی ہے اس کا کہ اچھائی کو قبول کرنے والا. مطلب برائی تو ہے، ایسے شوہر میں برائی ہو سکتی ہے، ایسا بیوی میں ہوتی ہے. ٹھیک، یہ بیوی میں بھی ہو سکتی، شوہر میں ہے، شوہر میں بھی ہو سکتی، بیوی میں ہے. ٹھیک، وہ تو ہے، لیکن اس کی اچھائیوں کو قبول کریں. اکثر لوگ ہمارے پاس بیوی کی ایک برائی کی وجہ سے اس کی ساری اچھائیوں کو بھی انکار کر دیتے ہیں. جیسا بہت زیادہ بات کرتی ہے، مطلب زبان دراز، کسی کو جی بول دیتی، ٹھیک ہے نا، لیکن بہت زیادہ کام بھی تو کرتی. تو آپ ایک اس کی زبان درازی سے اس کے پورے اچھے اعمال کو بھول جاتے ہیں. اسلام کہتا نہیں، اس کی اچھائیوں کو قبول کیجیے، برائیوں کا رد کیجیے. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس سے جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے، بات اچھی کرے یا منہ بند رکھے. لوگوں، آپ آگے فرمائیں، لوگوں عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کرو. عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کرو، مطلب ان کے اندر کچھ ٹیڑھا پن ہو سکتا ہے، لیکن ان کی اچھی باتوں کو قبول کرو. اور یاد رکھو، عورتیں پھسلی سے بنی ہیں، پیدا کی گئی ہے، اور پھسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھے حصے سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے. اب عورتیں یہ نہ سوچیں یہ تو ہماری برائیاں ہو رہی، برائی نہیں کر رہا ہوں میں، حقیقت بتا رہا ہوں. اللہ نے ایسی پیدائش کی آپ لوگوں کی، اور یہ آپ کے لیے آزمائش. مرد کو ایسا پیدا کیا جیسے بتایا گیا، یہ ان کے لیے آزمائش. سمجھ رہے ہیں بات؟ مطلب ہوا کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی رب سے پیدا کیا تھا، پھسلی سے پیدا کیا تھا، اور اس میں بھی سب سے ٹیڑھا حصہ جو جا کر بینڈ ہوتا ہے پیچھے کی طرف، اس سے پیدا کیا تھا. اللہ کی مرضی. دیکھیے یہ آزمائش ہے عورتوں کے لیے. ٹھیک، تو لوگوں، عورت پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پھسلی سے ہی نہیں، پھسلی کے سب سے ٹیڑھے حصے سے پیدا کی گئی ہے، سب سے زیادہ ٹیڑھے سے پھسلی سے پیدا کی. یعنی جتنا جو ہے ان عورت کے اندر مطلب ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اگر تم اسے بہت زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ بیٹھو گے. پھسلی جو ہوتی ہے، ریبز جو ہوتی ہے، اس کا جو جہاں سے ٹرن ہوتی ہے، اس حصے کو آپ سیدھا کر پائیں گے؟ کبھی نہیں کر سکتے، یاد رکھیے. تو بہت زیادہ اگر کوشش کرو گے سیدھا کرنے کی تو توڑ بیٹھو گے، مطلب طلاق ہو جائیں گی، الگ کر بیٹھو گے اپنے آپ سے. بہت سارے شوہر عورتوں کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اپنی بیویوں کو، یہ ایسا ہونا، وہ ایسا ہونا، وہ ایسا ہونا، 100% ویسی ہی ہونا. ایک بھی چیز غلط ہوگی، تم نے تو آج تک کچھ اچھا ہی نہیں کیا، تم کو تو کوئی چیز سمجھتی ہی نہیں. اس کی دوسری صفت کو قبول کیجیے نا. جتنا 10 سٹیپ بتایا آپ نے، 8 سٹیپ پورے ایگزیکٹ تھے. تعریف کیجیے ماشاءاللہ 8 سٹیپ، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا، خوبیوں کی ان کے جو قبول کرو جو ہے، کیوں تو کمزوری تو ہوں گی، یہ فطرت ہے، اور اللہ نے انہیں پھسلی سے اور اس کے سب سے ٹیڑھے حصے سے پیدا کیا. لہٰذا اگر بہت زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، آپ نے فرمایا توڑ ڈالو گے، اور اگر ویسے ہی چھوڑ دو تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہیں گی. لہٰذا ان کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو. اگر ان میں کچھ اچھائیاں ہیں تو وہ اچھا شوہر ہے جو اس کو قبول کرتا ہے. برائیاں تو ظاہر سی بات ہے شوہر میں بھی ہے، بیوی میں بھی ہے. اور بیوی نیچرلی اللہ نے بتایا ہے کہ ایسے حصے سے پیدا کی گئی مرد کے، آدم علیہ السلام کی ہوا، بہت ٹیڑھا ہوتا ہے. تو لہٰذا کچھ ایسی فطری خطائیں اور غلطیاں ان میں ہوں گی جس کی اصلاح شاید کبھی نہ ہو پائے. لیکن یہ بات سن کے میری عورتیں خوش نہ، اور شوہر کو یہ نہ بولے دیکھو اب تو پیسے نہیں بول دی ہمارے میں، اب تم کو برداشت کرنا پڑے گا. نہیں، اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کی اصلاح کیجیے، لیکن ان تمام کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ٹیڑھاپن ہوتا ہے. یہ معنی ہے. نہیں تو عورتیں بولیں ہاں دیکھو اب تو اپنے کو مذہب سے مل گیا کہ اپن ٹیڑھے رہ سکتے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فطرت میں ہوتا ہے، لیکن عورت کو چاہیے کہ اس کو بھی سیدھا کرنے کی اس فطرت کو کوشش کرتی رہے. گناہ کرنا انسان کی فطرت ہے، تو کیا میں خوش ہو جاؤں چلو اب گناہ کرنے کے اپنے کو لائسنس مل گیا؟ کس فطرت میں گناہ؟ نہیں، گناہ ہماری فطرت میں ہے، اس سے بچنے کا تو ہم ثواب پاتے ہیں. پھر اگر گناہ میں کوئی لذت نہیں ہوتی، ہماری فطرت کا حصہ نہیں ہوتا، تو آزمائش بھی کہاں ہوتی ہے ہماری؟ پھر ریوارڈ، جزا اور سزا بھی کہاں رہتی؟ پھر سمجھ رہے آپ؟ تو عورتوں میں یہ صفت ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں میں بول رہا ہوں آپ ایسا رہیے جیسا ٹیڑھا پن کر رہے کیجیے. آپ اپنی اصلاح کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیے، یاد رکھیے یہ معنی ہے اس کا. اسی طرح اپنا اہل و عیال پہ خوشدلی سے خرچ کرنے والا جو ہے، یہ اچھے شوہر کی صفت ہے. یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے شوہر، ہسبینڈ، وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرتے. کچھ کا یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، گھر پہ نہیں خرچ کروں گا. کیوں؟ گھر پہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟
تو آئیے، یہ تو ایک اچھے شوہر کی علامت ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، آدمی کا اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا صدقہ ہے۔ آدمی جو اپنے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے، اس کو جو ہے چیریٹی کا ثواب ملے گا، صدقے کا۔ اسی طرح دوسری روایت میں فرماتے ہیں جو صحیح مسلم کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر 1 دینار تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، 1 دینار غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کرو، 1 دینار مسکین کو صدقہ دو، اور 1 دینار اہل و عیال پہ خرچ کرو، افضلیت کے اعتبار سے سب سے افضل دینار اہل و عیال پہ خرچ کیا گیا ہے۔ 1 دینار آپ کیا فرما رہے، دیکھیے 1 دینار جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، 1 دینار غلام آزاد کرنے کے لیے، 1 دینار مطلب انسان کا 4 دینار ہے، وہ 4 جگہ خرچ کر رہا ہے، اور 1 دینار مسکین کو دیا اور 1 دینار اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا ہو۔ افضلیت کے اعتبار سب سے افضل دینار جو اہل و عیال پر خرچ کیا گیا وہ ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ پورا روپیہ پیسہ اپنے بیوی بچوں میں کھپا دیں جس طرح سے چل رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں بالکل معاملہ بند، اور ہم کو ہی نہیں بھول رہا ابھی ایک کے بعد دوسرا ایک کام کرنا ہے، کلر کے بعد صوفے خریدنا ہے، صوفے کے بعد دروازوں کا یہ چینج کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اور اب تو حدیث بھی آ رہی ہے کہ اہل و عیال پہ خرچ کرنا افضل ہے۔ میرے بھائی یہ جو ہے ایک ایوریج کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے، یہ بات جو ایک اوسط بات کہی جا رہی ہے کہ انسان کے پاس 4 دینار ہو اور وہ یا 1 دینار ہو اور 4 جگہ خرچ کرنے کا ہو، اور نہیں ہے اس کے پاس تو اہل و عیال پہ پہلے خرچ کرے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ہرگز کی پورا ہی اہل و عیال پہ لٹا دے اور برباد کر دے اپنا روپیہ پیسہ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کی بھی اپنی فضیلت اور افضلیت ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو کنجوس شوہروں کے لیے بات ہے بہرحال کہ وہ جو ہے اپنی بیوی پر خرچ کرے، اپنے بچوں پہ خرچ کرے، ورنہ بہت سے شوہر سمجھتے رہے یہ بیکار خرچ ہے، یہ بھی افضل ہے، اس کا ثواب ہے۔ اسی طرح جو ہے گھر کے کام کاج میں بیوی کی مدد کرنے والا شوہر، یہ اچھے شوہر کی علامت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب بہت سے لوگ کام کاج کی بات آئی گھر میں تو ارے یار یہ تو مردانگی کے خلاف۔ سمجھ لیجئے ایک آدمی آپ کے گھر گئے، کھٹکا دیے، وہ آپ کا دوست باہر اور ہاتھ اس کے سمجھ لیجئے کوئی چیز لگا رہا تھا، آٹا لگا ہوا ہے سمجھ لیجئے، اور کیا لگا رہا تھا، چلیے آٹا لگا جائے گا تو وہ سامنے والا دوست ارے 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 یہ تمہارا حال ہے گھر کے اندر، آٹا گوندتے تم، بہت ظلم کر رہے ہیں تمہاری بیوی، اور پوری جگہ بات کرتا، ارے وہ تو عورتوں کیسا کام کرتا، آٹا گوندتا، فلاں کرتا ہے نا، جبکہ یہ تو اچھے شوہر کی صفت ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے جو ہے گھر کے کام کاج میں مدد کرنے والا یہ اچھے شوہر کی صفت ہے، اس تعلق سے جو روایت آتی ہے وہ جو ہے بخاری کی حدیث ہے، اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں۔ سودا رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کسی نے سوال کیا، ان سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ جب گھر میں آ جاتے نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کر کے تو گھر میں کیا کرتے تھے؟ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے۔ کیا کرتے تھے گھر میں آنے کے بعد؟ آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو گھر سے نکل کر نماز کو چلے جاتے۔ مطلب نبوت کی ذمہ داریاں ادا کر کے آپ گھر آئے، سمجھ لیجیے عشاء کے بعد یا مغرب، آپ عموماً جو ہے مغرب عشاء کے بعد گھر آتے تھے، گھر آئے، گھر آنے کے بعد آپ گھر میں جب ہوتے تو کچھ گھر کے کام کاج میں حصہ لیتے، اس کے بعد سو جاتے، صبح فجر ہے، فجر کے بعد پھر آتے واپس کچھ کام کاج کرتے، اور نبوی ذمہ داریوں سے نکل گئے تو پھر تو ایک الگ بات۔ تو ایک اچھے شوہر کی علامت یہ ہے کہ وہ مدد کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اور وضاحت آتی ہے، جب پوچھا گیا کیا کرتے ہیں گھر میں تو کہا اپنا جوتا خود سیتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پیون لگا لیتے ہیں، اور کہنے پر بکری کا دودھ دھو کر لا لیتے ہیں۔ کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ کون سی شخصیت کی بات ہو رہی ہے؟ جو دنیا میں سب سے بہترین شوہر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی نمونے میں آپ کو ڈھالنا ڈھال لیجئے، ایک شوہر کا نمونہ تو سب سے بہترین، ایک والد کا نمونہ سب سے بہترین، ایک نانا کا نمونہ سب سے بہترین، ایک سپہ سالار کا نمونہ سب سے بہترین، ایک حاکم کا نمونہ سب سے بہترین، کچھ بھی لے لیجیے آپ، ایک صلاح کار کا نمونہ سب سے، کچھ بھی کوئی بھی اس میں ڈالیے سب سے بہترین۔ تو سب سے بہترین شوہر کی یہ خوبی ہے کہ گھر میں اپنی بیوی کی وہ کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے کام کاج میں۔ ہمارے پاس یہ معاملہ بہت ہم پیچھے رہتے ہیں، جس سے ازدواجی زندگی، میرڈ لائف کے اندر وہ محبت الفت نہیں پیدا ہو پاتی جو کام کاج سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، ساتھ رہ کر ہاتھ کام کاج سے مراد یہ نہیں کہ مکمل طور سے شوہر کھانا بنا رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، یہ بھی اگر آتا ہے تو کئی بیوی کو بھی ریلیکس کرے، وہ بالکل کرے، اس کا بھی تو حق ہے کبھی بیٹھ کر کھائے ہو، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی۔ لیکن کام کاج میں مدد کرنا، آپ گھر پہنچے، آج جلدی پہنچے، بیوی کچھ بنا رہی ہے اور آپ اس کو سبزی کاٹ کے دے رہے ہیں،
جب میں کاٹ دیتا ہوں آپ ذرا آگے کا کام کرتے رہیے. آپ کوئی چیز گوشت دھو کر اس کو دے دے رہے ہیں, آپ کوئی چیز بیک ہینڈ میں کر رہے ہیں, چلو میں آٹا گوندھ دیتا ہوں تم فلاں کرو. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے واضح ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ گھر کے کام کاج کرتے. دوسری بات ہے فرمایا اپنے جوتے کو سیتے, کپڑے کو پیول, اور ظاہر سے کپڑے کو پیول لگانے کے لیے آدمی کو سینے پرونے کا علم ہونا چاہیے, ہے نا. ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کا کپڑا پھٹ جائے تو خود سی سکتے ہیں؟ نہیں سی پائیں گے, ہے نا. اگر بیوی نہ ہو اور گھر میں کوئی عورت نہ ہو تو معاملہ شرٹ بدلنے پہ ہی آنے والا ہے نا. سوئی میں تاغہ ڈالنے کے بدلے سوئی ہاتھ میں ڈال لیں گے, ہے نا, نہیں آتا. تو آپ سیتے, بکری کا دودھ دھو کر لا کر دیتے, دیکھیے کتنے کام کرتے نا, ہے نا. تو ایک مثالی شوہر میں یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیوی کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہے. ٹھیک, تو یہ چند خوبیاں تھیں جو ہم نے دیکھی مثالی شوہر کی, کہ وہ اچھا سلوک کرتا ہے, بیوی کی برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کو قبول کرتا ہے, برائیوں کو درگزر کرتا ہے. اسی طرح بیٹیاں اگر ہو اور آزمایا جائے تو اس پر صبر کرتا ہے, کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے, بیوی سے محبت کا سلوک کرتا ہے, اور ضرورت پڑنے پر کام کاج میں بھی وقت اگر ہے تو ہاتھ بٹاتا ہے. یہ بھی وہ اس کی اچھی صفت ہے. اب آئیے بیوی کی طرف جاتے, نیک بیوی کی کیا اہمیت ہے.